السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام کامی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سنائیں. ٹھیک ہے الحمدللہ فرسٹ کلاس. فیصل بھائی آج میں ٹاپکس دیکھ رہا تھا کہ ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے، ہم لوگوں کا بچپنا لیٹ 80s اور 90s کا ہے، ارلی 90s کر لیں، تو اس زمانے میں چوری چکاری اور کرائم وغیرہ کی میکسیمم کیا سنتے تھے کہ گاڑی چوری ہو گئی، بائک چوری ہو گیا، رقم ہتھیالی گئی. گاڑی بھی بڑی ریئرلی چوری زیادہ سے زیادہ ٹائر چوری ہو گیا، بیٹری چوری ہو گئی، بیٹری چوری ہو گئی، ایسیسریز بیسیکلی ایسیسریز چوری ہوتی تھی. کار ٹیگ بڑے چوری ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا بالکل، وہ ٹیپوں کے وہ جو بیچ میں کار ٹیگز ہوتے ہیں. جی. پھر وہ آ گئی تھی، وہ ایک پینل ہوتا تھا، پینل والے آ گئے تھے. مگر اب اتنی کریٹیوٹی آ گئی ہے اور اتنا یہ لوگ ایڈوانس ہو گئے ہیں چور بھی کہ سمجھ نہیں آتی کہ روز کوئی نیا واقعہ سننے کو ملتا ہے. ہاں بالکل ہی جو ہے نا وہ عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے. خبر لگائی گئی ہے ملکہ کوکین انمول پنکی نے دوران تفتیش ایک اہم نام لے لیا. مطلب مجھے اس میں ورڈنگ پہ اعتراض ہے، اور یہ فل اے آئی سے جنریٹڈ اور فوٹو سیشن ٹائپ جو یہ پکچرز پوسٹ کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ عوام کو نظر نہیں آتا یہ ساری ٹیلرڈ فوٹوز ہیں. آپ ایک ملزمہ کو، یہ ملزمہ ہے ابھی ٹھیک ہے، گرفتار، مجرم نہیں کہتے ابھی، عدالت میں کیس چلے گا، پروو ہوئے گا تو مجرمہ ہوئے گی اور سزا مل جائے گی. مگر ڈیورنگ آل دس پروسیس آپ اس کو ملکہ کوکین اور اس طرح کے القابات دے کے گلوریفائی کر رہے ہیں، اس کو گلیمرائز کر رہے ہیں، اور نوئنگ فلی ویل کہ آپ کے ملک میں اس وقت فل ٹائم ایک ایپیڈیمک چل رہا ہے ڈرگس کا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جن لوگوں نے یہ جو اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں، چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی لوگ ہیں، آپ ایک بات بتائیں مجھے، کیا وہ اپنی بچی کو جا کے بتائے گا کہ یہی تمہاری رول ماڈل ہے، یہی تمہاری انسپریشن ہے، کیونکہ یہ تو ملک ہے. خاص طور پہ جین زی اور جین الفا یہ ٹرمز اس طرح کی یوز کرتے ہیں، یو سلے لائک اے کوئین، یہ سے لائک اے کوئین. ٹھیک ہے. اب آپ سلے کر رہے ہیں اور آپ ایک امپریشنیبل جنریشن ہے، یہ بچے ہیں، ابزارب کرتے ہیں ہر چیز، اور آپ ان کو میڈیا میں اس طرح کی چیزیں گلوریفائی کر کے بتاتے ہیں، اور آپ کہ یہ تو بہت ہی کوئی نیک کام ہے. اور آپ ایک طرف تو سکولز اور کالجز کے مطلب 500 میٹر کی باؤنڈری پہ ایک غریب کریانہ سٹور والے کو یہ اجازت نہیں دے رہے کہ آپ سگریٹ کیوں بیچ رہے ہیں. بالکل. اس پہ آ کے آپ اس کی دکان سیل کر رہے ہیں. بالکل. اور دوسری طرف آپ ان لوگوں کو آپ گلوریفائی کر رہے ہیں. اگلی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور پڑوسی ملک سے ہے. شادی میں لیگ پیس نہ ملنے پر خونی تصادم، نوجوان ہلاک. اچھا اس میں پہلے یہ ہوا ہے کہ بھارت میں یہ شادی ہوئی ہے، تنازع کھڑا ہوا ہے کہ جب بارات آئی ہے تو ڈی جے صاحب نے ان کی مرضی کا گانا نہیں چلایا. اچھا یعنی کہ معاملات وہیں خراب ہو گئے تھے، وہاں پہ خراب ہو گئے، اور اس کے بعد یعنی کہ انٹری پہ ہی ان کو وہ عزت نہیں ملی جو وہ ایکسپیکٹ کر کے آئے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں سانو پوچھے ہی نہیں. ہاں بالکل، وہ کام ان کے ساتھ ہوا ہے. اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑا ہے. پھر جب کھانے کا ٹائم کھلا ہے نا، تو اس میں ان بھائی صاحب کو لیگ پیس نہیں ملی، ان کو کوئی بات چیت شروع کی ہے، اور وہ تو میں پھر آگے بڑھ کے لڑائی. مگر اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اینی شاہدین کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے دونوں جانب سے اینٹوں اور پتھروں کا آزادانہ استعمال شروع ہو گیا. ایسے بھائی یہ کون سا شادی ہال ہے یہ جس میں اینٹیں اور سر یہ کون سی کوئی شادی ہال میں ہو رہی ہوگی؟ کسی بھی گاؤں شاؤں یا کسی بھی شہری علاقے کے اسکول کا گراؤنڈ یا کہیں آگے پیچھے شادی ہو رہی ہوگی. جبکہ بعض افراد تلواریں اور بیلٹ لے کر بھی آ. ماشاء اللہ. ارے بھائی یہ تلواریں اور بیلٹ تو چلو پہنی نہیں، جیسے تلواریں کہاں رکھ کے گھوم رہے تھے یہ جو ہے وہ شادی میں. میرج یہ ہال کوئی میں مغلوں بگدڑ کی مچ شادی گئی. ہو رہی تھی جس میں جو ہے نا وہ سارے درباریوں کے پاس تلواریں بھی تھیں. یہ مجھے لگتا ہے کوئی آدھی پارٹی شاید پتھروں کا کام کرتی ہوگی، مزدور ٹائپ، اینٹ بجری والے ہیں. ہاں دوسری طرف لوہار ہیں. اور مہمان جو ہیں پھر بھگدڑ مچ گئی اور مہمان جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے. اچھا رپورٹس کے مطابق تصادم کے دوران لڑکی والوں نے براتیوں کے 2 نوجوانوں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا وہ تو سیدھے تھے آؤ نظر، جس کے نتیجے میں سمت نامی نوجوان شدید زخمی ہو گیا، اس کو ہاسپٹل لے گیا، بیچارہ دم توڑ. یہ تو چلیں افسوسناک بات ہے. ویسے اس قسم کے معاملات تو پاکستان میں بھی بڑے ہو جاتے ہیں شادی ہال، لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر جو لڑائی ہوتی ہیں وہ شادی ہال والوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ بندے بکنگ 500 کی کرائی ہوتی ہے، بندہ 800 آ جاتا ہے، اور مسئلہ صرف روٹی کا ہی ہوتا ہے. اور مسئلہ روٹی کا ہی ہوتا ہے. اگلی خبر، چائے کے وقفے تک میچ گرفت میں تھا، ہار کر مایوسی ہوئی، شان مسعود. ماشاء اللہ. ویسے تو یہ بندہ اللہ معاف کرے خود ہی ایک مایوس کن انسان ہے، جس نے جو ہے نا پوری قوم کو مایوس کر کے رکھا ہوا ہے. ویسے بھائی پڑھا لکھا کپتان ہے آپ کا. آپ دیکھیں یار کامی بھائی، مجھے ایک چیز آج تک سمجھ میں نہیں آئی،
کرکٹر کو کرکٹ کھیلنی آنی چاہیے, اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں چاہیے, اس کو آئلڈ کا ٹیسٹ نہیں چاہیے, نہیں کرنا اس نے آئلڈ کا ٹیسٹ پاس. ابھی آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک ہلکی سی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے پاکستان میں کہ جو آپ کا کپتان ہے اس کی انگریزی اچھی ہونی چاہیے. کیوں؟ ایون آپ کا وہ اسپنر تھا, وہ تو سعید اجمل تھا, سعید اجمل, حفیظ تھا نا, نہیں حفیظ تو چلنے پڑھا لکھا تھا. حفیظ نے لمز میں کلاسز اٹینڈ کی ہیں, لینگویج اور پریزنٹیشن. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہیں نہیں بھی آتی تو کیا ہی فرق پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیں ذرا, آپ نے آخری دفعہ کب یہ میسی اور رونالڈو کے منہ سے انگریزی سنی؟ وہ اپنی لینگویج بڑا پراؤڈلی بولتے ہیں. اور یہاں پہ آپ گلف میں دیکھ لیں, کیا عربیوں کو انگلش نہیں آتی؟ آتی ہے, کیوں نہیں آتی, اور ہم سے اچھی آتی ہے, اور وہ اپنی زبان بولتے ہیں. بات سنیں, آپ کا بیسک مقصد جو ہے نا, چاہے آپ وہ کرکٹر ہیں یا چاہے آپ کو کوئی بھی اسپورٹس پرسن ہے, آپ کا بیسک مقصد جو ہے وہ اس گیم کو ایکسلریٹ کرنا ہے, نہ کہ اپنی زبان سے اور جو ہے نا وہ امپریشن بنا. آپ کوئی ایکٹر نہیں ہے, یا آپ کوئی انفلوئنسر نہیں ہے, نہیں آپ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے. اچھا, اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ چائے کی وجہ سے. نہیں, بیچ میں ایک اور بھی تھا نا کہ یہ بیویاں ساتھ لے جاتے ہیں پرفارم. ہاں, جیسے BCCI آج کل رولا ڈال رہا ہے کہ وہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے بیگ مات, جی بیگ مات کی وجہ سے پرفارمنس نہیں دے پا رہے, کیونکہ ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا. ہماروں کی شکایت ہے کہ جی چائے کے بعد پھر کام کرا. سر مجھے سمجھ نہیں, ان کی چائے بند کیوں نہیں کرتے؟ ان کی چائے بند, یہ کر کیا رہے ہیں ویسے؟ ان کو چائے بھی پلائیں, ان کو کھانے بھی کھلائیں. بیان دے دیا, اب چائے خود اپنی بند کروائی ہے انہوں نے. نوجوان نے ATM بوتھ کو سلون بنا دیا. ماشاء اللہ. فیض بھائی, یہ بھارت میں ہے, نوجوان نے ATM بوتھ کو سلون بنا دیا, جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی. سٹوری کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ ATM تھا ان کے ایک بینک کا, میرے خیال میں ان کا یہ بینک تھا SBI. اب وہ ان کا وہ نان پروفیٹیبل تھا, یا جو بھی ان کو ٹیکنیکل مسئلہ تھا, کیا تھا, انہوں نے یہ ابینڈن کر دیا. اپنی ATM مشین لے گئے, ادھر ہوتا ہی کیا ہے, AC ہوتا ہے, وہ تو ATM مشین ویسے چوری ہو جاتے ہیں آج کل. ATM مشین تھی, وہ بھی لے گئے. اب جو مالک مکان تھا اس نے یہ کرائے پہ چڑھا دی, ٹھیک ہے, اور اس کو ایک باربر شاپ والے نے لے لی. باربر شاپ والے نے لے لی. اب وہ جو باربر شاپ والے نے یہ دکان لی, ان بھائی صاحب نے زحمت ہی نہیں کی کوئی ڈیکور ویکور چینج کریں, اس کو پینٹ کریں, اس نے ایز اٹ از ہی کام چلا. سر آلریڈی برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے, لوگوں کا وہاں پہ آنا جانا لگا ہوا ہے, لوگوں کو عادت ہے وہاں آنے کی. بس اس کو ایک کام کرنا چاہیے تھا, ATM کو ہٹا کے CDM کر لیتا, کیونکہ اب لوگ پے اب اس میں سبمٹ ہو رہے ہیں. ویسے فیصل بھائی, میں سوچ رہا ہوں کہ بندہ کارڈ ہاتھ میں لیا ہوا, کیش نکلوانے کے لیے اس سے جا رہا ہو, آگے انٹر ہو, آگے دیکھے بینچ پہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نائی بال کاٹ رہا ہے, 2 کاؤنٹر فارغ ہیں, ایک نائی ادھر ویسے ہی فارغ ہے. وہ نائی جو ہے بڑا وہ کہے, مینیجر صاحب ذرا سر کے بال تو کاٹ ہیں. کیا سین ہوا ہوگا؟ نہیں کہ جتنی دیر میں آپ کا چیک کیش ہوتا ہے آپ ادھر آ کے فیشل ہی کرا لیں. اور بندہ کیش نکلوانے جا رہا ہے اور کمار سانو کے گانے چل رہے ہیں 90s کے. اچھا, ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جتنی بھی باربر شاپ ہوتی ہے نا, اس میں جو گانوں کی کلیکشن ہوتی ہے تو آلموسٹ یہ ہر جگہ پہ سیم ہوتی ہے, سوائے یہ جو اب ماڈرن جو سالون ہیں ان کے علاوہ, جو نارمل محلوں کے جو ہوتے ہیں سخت 90s والے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ان کا نا شاید ان کی یونین کی طرف سے نا ان کو ایک کوئی پرٹیکولر کیسٹ دی جاتی ہے, کیونکہ اب کراچی سے لے کے خیبر تک آپ جس دکان میں بھی جائیں, گانے کا لیول, وہ سنگر اور وہ جو پلے لسٹ ہے وہ سیم ہے ہر جگہ پہ. اندر چل رہا ہو کمار سانو کا دل ہے کہ مانتا نہیں, دل ہے کہ مانتا, تو کیا پتہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا, آگے ہو. ویسے بینک کو بھی چاہیے تھا کہ یار چلو یہ شاید اچھا ایک جوائنٹ وینچر چل جاتا ہے اس کے ساتھ. اگلی خبر ہے فیصل بھائی, شاہپور نامعلوم افراد ٹرانسفارمر سے قیمتی تار چوری کر کے لے گئے. SDO وابڈا حافظ احمد طارق نے تھانہ جھاوریاں میں رپورٹ درج کرائی. ان کے مطابق SDO نے موقع چیک کیا تو واقعی کوائل موجود نہ تھے, اور وہاں پر 3 لوگوں کے پاؤں کے نشانات موجود تھے. پولیس نے نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کیا. ماشاءاللہ, اب جو ہے ان کے فوڈ ٹریس سے جو ہے وہ فرانزک ہوگا. اتنے یہ جو ہماری پولیس جو ہے وہ جیمز بانڈ ٹرانسفارمر کے, اور یہ وہی تو نہیں ہے جنہوں نے یہ پچھلے دنوں ہم نے جو خبر دیکھی تھی وہ میٹر اتار کے لے گئے. اب میٹر کے ساتھ تاریں بھی تو لگانی ہے, صرف میٹر خود سے تو نہیں چلتا. بلکہ یہ تو بڑا ایک مزے کا سیریل ہوتا تھا اپنے زمانے میں, سب لوگوں نے ہی دیکھا ہے, کیا نام تھا اس کا, وہ ACP پردیومن اور دیا, CID. اس میں بھی کوئی ایسا ایپیسوڈ تھا, وہ جوتے کا اسکیچ لے کے پورا شہر پھرتا ہے. اصل میں اس میں مزے کی ایک بات ہوتی تھی کہ ان کا جو انویسٹیگیشن کا جو دائرہ تھا نا وہ بہت ہی وسیع تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اتنے فنی جو ہے نا وہ فورینسک جو ہے وہ آڈٹس ہوتے تھے کہ
کہیں سے کسی ایک میڈیسن کا پتہ کرنا ہے تو پورے ملک کی فارمیسی کو چھان لیتے تھے وہ یار، مطلب کچھ بھی. اچھا پورا ڈپارٹمنٹ نا ایک ایس یو وی میں پورا آیا تھا. سر وہ پورا ڈپارٹمنٹ ہی پورا ملک چلا رہا تھا. پورے ڈپارٹمنٹ نے ہی کرائم کنٹرول کر کے اچھا رکھا ان کی ہوا تھا گاڑی پورے چاہے country کی. 20 کی سپیڈ پہ آ رہی ہو، چاہے نیچے روڈ ہے نہیں ہے، مٹی ہے نہیں ہے، بجری ہے نہیں ہے، اسکریچ لازمی لگتی تھی. وہ جب جو ہے نا ہر موڑ پہ اور ہر اس اسپاٹ پہ جہاں پہ انہوں نے اترنا ہوتا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ آپ نے 3 کوئلوں کو 3 بندوں پہ لاک کر دیا. فٹ سٹیپس دیکھ لی. ادھر کیوں رک رہے ہو بھائی، آپ اتنے ایڈوانس ہو، آپ فنگر پرنٹس لو، آپ ڈی این اے بھی لے لو. ڈھونڈو وہ کوئل. نہیں فنگر پرنٹس تو وہ جن کوئلوں پہ لگائے وہ ساتھ اٹھا کے لے گئے نا. مگر فیصل بھائی اس خبر پہ بات کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ آج کل چور کچھ بھی چوری کر لیں گے، جو ہم نے سٹارٹ میں پروگرام کے بعد. بالکل یہی بات ہے. اصل میں اب چوری وہ اصل میں کامی بھائی اب حالات اس طرح کے ہیں نا کہ کچھ بھی ہاتھ لگے. ہاں، اور ہم کب سے، ہمارا 4تھا ایپیسوڈ ہے اور ہم یہی بات کر رہے ہیں، اب تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ کوئی کیش چھین کے بھاگ گیا. نہیں آج کل بس کیش ہے کس کے پاس جو کسی سے کوئی چھینے گا. سارے بیچارے تو جو ہے نا وہ کنگلا جیب ہوا ہوا پھر رہے ہیں. تو بس آج جس کے ہاتھ جو لگ رہا ہے وہ لے رہے ہیں. شیخوپورہ کی روبینہ نے پروسیس فیس کے